ایک دوسرے کو پکڑ رہا ہوتا ہے، تھام رہا ہوتا ہے، وہ اس کے گلے میں پڑ رہا ہوتا ہے، اس کو گالی نکال رہا ہے، اس کو گالی۔ یہ لوگ ہماری کیا تربیت کریں گے؟ یہ ہمیں کیا سمجھائیں گے؟ یہی سمجھائیں گے جو کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمیں کیا یہی سمجھائیں گے نا جو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ وہ مثال تو میلوں پر بھی ایسے وہ چیزیں لڑتی ہیں، ان کا مثال میں کوئی دے رہا ہوں، ایسے لڑ رہے ہیں۔ لوگوں کی کیا تربیت کریں گے؟ لوگوں کیا سمجھائیں گے؟ تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا لوٹ مار کر لے، کالے پیلے لوگوں کا چیزوں پر قبضہ کر لیں، لوگوں کو تکلیفیں دے لیں، بس کوئی مولوی آ جائے گا تو وہ ختم دے کر ہمیں بخشوا دے گا۔ نا ایسی بات نہیں۔ اکثر مولوی ایسے لگے ہوئے ہیں، پیر ایسے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، جن کو پیسہ ملتا ہے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پر گیا تو میں نے ایسے خوشامدی دیکھے، جو خوشامد کرنے والے امیروں کے اور بادشاہوں کی خوشامد کرنے والے، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے، وہ غلط کام کرے تب بھی کہتے ہیں ہاں سر جی آپ نے بہت صحیح کیا ہے، اور اگر صحیح کام کرے پھر بھی کہتے ہیں صحیح کا کام کیا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے میں نے خوشامدیوں کو دیکھا معراج کی رات کو کہ ان کے چہرے کالے ہو چکے ہیں، اور ان کو یعنی جہنم کا تار کول کا لباس پہنایا جا رہا ہے، اور ان کی زبانیں جو ہیں نکل رہی ہیں، فرشتے آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹتے ہیں، پھر وہ نکل آتی ہیں، پھر کاٹتے ہیں، پھر نکل آتی ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ اسی طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان خوشامدیوں کو۔ آج اکثر میں دیکھتا ہوں بعض مولوی حضرات جو بھی حکومت ہے ان کی خوشامد کرنے لگ جاتے ہیں، پیسہ ملتا ہے۔ بعض پیران حضرات پیر بنے ہوئے ان کی خوشامد کرتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، حق بات انہیں نہیں کہتے۔ اور بھائی اگر تم مولوی ہو، اگر تم پیر ہو، انہیں حق بات کہو، انہیں روکو ظلم و ستم سے، انہیں منع کرو کہ تم یہ کیا عیاشیوں میں پڑے ہو، کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں منع کرتے؟ تمہارا تو حق یہ ہے کہ انہیں روکا جائے۔ اگر اس لیے تم اسمبلیوں میں جاتے ہو یا ان کے ساتھ تمہارا لگاؤ ہے تو انہیں منع کرو، روکتے ہو، روکو، کیوں تم کر رہے ہو؟ لیکن افسوس کی بات ہے کوئی نہیں، وہ پیسے چاہتے ہیں، بس ہمارا کام چلتا رہے، چاہے غریبوں پر ظلم و ستم ہوتا رہے، چاہے غریبوں کا مال لوٹ لیا جائے، چاہے غریبوں کی عزت لوٹ لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے نا، جو آج کل ہمارے قانون بنے پاکستان کے، یہ قانون نہیں بلکہ یہ ظلم کی باتیں ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جتنے بھی سیاستدان یہ سب قسم کے ظالم قسم کے لوگ، اور یہ ہمارے ملک اور عوام پر عذاب کی طرح ہے، یہ عذاب ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے۔ کوئی بھی ایسے ان میں سے نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا ہوگا تو اس کی بات سنی بھی نہیں جاتی، ان میں سے اگر کوئی ایک آدھا ہوتا تو اس کی بات بھی نہیں سنی جاتی۔ اکثر یہی فساد برپا ہو رہا ہے ہمارے ملک کا۔